نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے آداب مرشد پر بیان چل رہا تھا، اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو اپنے مرشد کے میٹھے کلام یعنی حوصلہ افزائی سے دھوکہ مت کھا، یہ نہ سمجھ کہ تو اب اس کے نزدیک ایک اعلیٰ مقام کو پہنچ گیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں مرید پر لازم ہے وہ اپنے اوپر مرشد کے ادب کو اشد ضروری جانے اور مرشد سے کرامت کی طلبی کبھی نہ کریں، اور نہ ہی خلاف عادت کسی کام کا وقوع چاہیں، اور نہ ہی کشف اور ان جیسی چیزوں کا مطالبہ کریں۔ جس شخص نے اپنے مرشد سے کرامت چاہی کہ پھر اپنے مرشد کی اچھی اتباع بھی کر لے گا، تو ایسے کا اب تک اعتقاد صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اسے یقین ہوا ہے کہ اس کا مرشد اہل اللہ کے طریقے سے بخوبی واقف ہے، یعنی ایسا مرید اب تک ناقص مرید ہے۔ حضرت مرشد ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مرید، کہ تو اپنے مرشد سے کرامت طلب کرنے سے بچ، تاکہ تو اس کی کرامت کی وجہ سے اس کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اتباع کرے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے اور دین اسلام میں تیرے شک کی علامت ہے، کیونکہ جس ذات نے تجھے اس راہ کی طرف دعوت دی ہے وہ تیرا مرشد ہے۔ اے مرید، تو اپنے مرشد کی خفگی اور عتابوں کی وقت اپنے اوپر صبر کو لازم کر لے۔ اگر وہ تجھے دھتکارے تو تو جدا مت ہو جا، تو اس کی طرف دزدیدہ نظر یعنی چھپی نگاہ سے دیکھتا رہے، اور یہ بھی جان لے کہ بزرگان دین کسی بھی ایک مسلمان کو ایک سانس کے برابر بھی ناپسند نہیں سمجھتے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب مریدین کی تعلیم کی ہی غرض سے کرتے ہیں۔ بعد مرتبہ مرشد کامل اس طرح اپنے مریدین و معتقدین کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہی فیض باطنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کا اپنے مرشد کے مقام کو جاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور بزرگی اور قدرت مخلوق کو معلوم ہے، اور مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا کمال اور بزرگی بھی مخلوق کو معلوم ہو۔ پس انسان اپنی طرح کے مخلوق کے بلند مقام کو کس طرح جان سکتا ہے جو اس کی طرح کھاتا ہو اور پیتا ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آسان ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ ان چیزوں کا قادر ہے، اللہ جتنی بھی خوبیاں کوئی بیان کرے لوگ کہیں گے بالکل بے شک اللہ جو خوبیاں بیان کی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن کسی بندے کی کوئی خوبی بیان کرے تو بندہ سوچ پڑتا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہانی کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مرشد کے معرفت کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھنے سے مشکل ہے، کہ وہ مخلوق ہے، وہ تیری طرح کھاتا پیتا ہے، انسان اس میں شک کرے گا، اللہ کی معرفت میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو اپنے مرشد کے ادب کے ہر دم اپنے اوپر لازم بناؤ، اگرچہ وہ تم سے کبھی خوش روئی اور خندہ پیشانی سے گفتگو نہ فرمائے، کیونکہ اولیاء اللہ کے قلوب مثل قلوب بادشاہوں کے ہیں، فوراً ہی حکم و بردباری سے ناراضگی سزا دینے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب ولی اللہ کا بازو تنگ ہو گیا تو اس کا ایذا دینے والا اسی وقت ہلاک ہو جائے گا، جب کشادہ رہا تو اس وقت ثقلین یعنی تمام انسانوں کی ایذا رسانی کو بھی برداشت فرمائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرشد کو جائز ہے کہ وہ اپنے مرید کو ایک وظیفے کے ترک کرنے اور ایک دوسرے وظیفے کے اختیار کرنے کا حکم فرمائیں۔ بس جب مرشد اپنے کسی وظیفے سے ترک کرنے کا حکم فرمائے تو مرید کے اپنے دل میں یہ اعتراض لانا جائز نہیں۔ مثلا یوں کہے کہ وہ وظیفہ تو اچھا تھا، بنا جانے مرشد نے مجھے کیوں روک دیا۔ مرشد کی مرضی ہے، جو وظیفہ عطا کریں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور دل میں نہ سوچو کہ وہ وظیفہ اچھا تھا کیوں روک دیا۔ اعتراض جائز نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی مرشد تمہارے سامنے بظاہر
خوش اور تبسم فرماتے ہوئے نظر آئیں تب بھی تم ان سے ڈرو اور ان کے پاس ادب ہی سے بیٹھو، کیونکہ مرشد کبھی کبھی بارش اور رحمت کی صورت میں تلوار کی مانند ہوتا ہے، یعنی گرفت کر سکتا ہے۔ اے مرید، تیرا مرشد جو کلام تیرے دل میں بو دے تو اس کے بے ثمر ہرگز مت سمجھ۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اے مرید، تیرا مرشد جو کلام تیرے دل میں بو دے تو اس کے بے ثمر ہرگز مت سمجھ، کیونکہ بعض اوقات اس کلام کا ثمرہ مرشد کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کھیتی انشاءاللہ برباد نہیں ہوگی۔ بس مرید کو چاہیے کہ ہر اس بات کو جو مرشد سے سنے اس کی خوب حفاظت کرے، اگرچہ اس بات کو سننے کے وقت اس کے فائدے کو نہ سمجھے۔ یعنی مرشد نے جو توجہ دی ہے باطن میں، جو ثمر یعنی جو پھل، جو نگاہ، جو معاملہ سینے میں ڈالا ہے کلام کے ذریعے یا نگاہ کے ذریعے، اس کو بے ثمر مت سمجھ، یہ نہ سمجھ کہ پتہ نہیں یار اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی اس کا اثر بڑی دیر میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن مرشد نے جو کھیتی بوئی ہے نا وہ کبھی ضائع و برباد نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی بہت دیر، یہاں تک کہ مرشد کے انتقال کے بعد بھی اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن وہ برباد نہیں ہوگی کھیتی، اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ بس مرید کو چاہیے کہ اس بات کو، اس معاملے کو جو مرشد سے سنے یا ملا ہے اس کی خوب حفاظت کرے، یعنی ضائع ہونے سے اس کو بچائے، اگرچہ اس بات کو سننے کے وقت اس کے فائدے کو نہ سمجھے، جبکہ اس کلام کو یا نگاہ کی توجہات کے گہرائی کے معاملے کو نہ سمجھ پائے، لیکن وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دل ایک کٹورا ہے، دل ایک کنواں ہے، دل ایک برتن کی مانند ہے، تو جو کچھ مرشد نگاہ سے پلاتا ہے اس برتن میں جاتا ہے۔ یعنی کوئی شربت، کوئی بھی چیز آپ لینے آؤ گے تو برتن لے کے آؤ گے، اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی مجھے شربت بابا چاہیے تو بابا شربت دے گا، بولے گا گلاس کہاں ہے، کٹورا کہاں ہے، جس کا جتنا برتن ہوگا اس میں ڈال دے گا، برتن میں شربت۔ دل ایک برتن کی مانند ہے کہ جو آپ آتے ہو، ملاقات کرتے ہو، مرشد نگاہ سے پلاتا ہے، وہ سیدھا برتن میں چلا جاتا ہے، وہ خزانہ، وہ نگاہ، وہ توجہ، وہ معاملہ ایک کیفیت کی صورت میں، انوار تجلیات کی صورت میں باطن میں چلے، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک کیفیت میں کسی کو جرجری آتی ہے، کوئی مست ہوتا ہے، وہ معاملہ اندر دل میں چلا جاتا ہے، برتن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور برتن میں جب تک شربت قائم رہے گی، جب تک برتن میں سوراخ نہ ہو، اگر گلاس یا کٹورے میں سوراخ ہوا تو شربت تو بھر دی شربت بھرنے والے نے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خالی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نیچے سوراخ ہے، وہ گر کے ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا معلوم بھی چلا کہ برتن بھی ہونا ضروری ہے، اس کو بھرنا بھی ضروری ہے، اور سوراخ بھی بند کرنے ضروری ہیں تاکہ شربت ضائع نہ ہو۔ اس لیے دل کٹورا ایک برتن ہے، اس میں جو روحانی شربت جو مرشد نے ڈالا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر چلا گیا، اب اس کے سوراخ نہیں ہونے چاہیے، اگر سوراخ ہوں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ سوراخ کیا ہے؟ وہ گناہ کے کام ہے، یہاں سے نکلے جا کر الٹے سیدھے کام شروع کر دیے، کل سے جناب والا نمازیں چھوڑ دی، ڈرامے دینے شروع کر دی، فلمیں دیکھنی شروع کر دی، گندے دوستوں کا بیٹھ شروع کی، شراب پی لی، گزرا کوئی لڑکی تو باتیں کرنی شروع کر دی، الٹے سے کوئی بھی کام جو کہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، اس کا مقصد ہے جو بھی یہ کام آپ کرو گے وہ ہو جائیں گے سوراخ، اور جب سوراخ ہو جائیں گے تو جو معاملہ مرشد نے ڈالا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کی حفاظت کر، سوراخوں کو بند کر، تو اس کی حفاظت کر، کیونکہ اس کا جو ثمرہ ہے وہ ظاہر ہوگا، جلد بدیر ضرور ظاہر ہوگا، تو اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ ضائع کر دے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہونے سے بچا، پھر دیکھ کہ تیرا کیسے وہ پھل ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی آج کی بیان کی ساری باتیں قابل توجہ، لیکن خصوصاً یہ بات قابل توجہ کہ جو چیز دو نگاہ جملے کا جو خزانہ، جو شربت، جو پھل آپ سینے میں لے کے جاتے ہو، ان کی حفاظت کیا کرو، اپنے برتن میں سوراخوں کو بچاؤ، تاکہ سوراخ سے جو ہے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہ خالی رہتی ہے۔ تو سوراخ گناہ ہے، گناہ کے کاموں سے بچو، اور برے دوستوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے بچ جاؤ، چھوڑ دو، تاکہ یہ جو خزانہ، جو روحانی معاملہ مرشد نے عطا کیا ہے، نگاہوں سے پلایا ہے، یہ اندر سینے میں محفوظ ہو جائے، اور اس کی حفاظت کرو تاکہ اس کا پھل جلد بدیر انشاءاللہ ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔